اگر میں تیرا ہو جاؤں تو کیا لوگے؟ پتا چلا مکے کے کافروں کا یہ بھی علم تھا نبی ہوتا ہی وہی ہے جو عطا کرتا. پاکستان کے کافروں کو غلط فہمی نبی نہیں دیتا. مکے کے کافروں کو یہ علم تھا نبی ہوتا ہی وہ جو عطا کر دیتا. اب دیکھو میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا. فرمایا تو میرا ہو جا میں جنت تیرے نام کر دیتا ہوں. میں جنت تیرے نام کر دیتا ہوں. یہاں تکڑیاں اٹھا کے لوگ پھرتے ہیں حضور کو ایک پیار ہے, حضور کسی کو دے سکتے نہیں. میرے حضور کو اللہ نے مال کے جنت بنا دیا ہے. مصطفیٰ میں خالق ہوں تو مالک, جس کے چاہے تو صبر جو چاہے کرتا. اب حضور نے اس سے وعدہ کر لیا تو میرا ہو جا, کلمہ پڑھ لے, توحید رسالت کا اقرار کر لے, میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اب گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے اس نے کلمہ پڑھا. اب حضور کے قدموں کو چومنے کے لیے نیچے رکاب میں پاؤں اٹکا. حضور کے قدموں میں دم مسافر ہو گیا, انتقال کر گیا. اب شرعی مسئلہ کیا ہے؟ صحابی چاہے کسی درجے کا بھی ہو وہ افضل ہے غوث اعظم سے. ہے بات کہ صحیح درست بات ہے؟ صحابی کسی درجے کا بھی ہو وہ افضل ہے داتا علی لاہوری سے. صحابی کسی درجے کا بھی ہو وہ اعلیٰ ہے پاک پتن کے شہنشاہ سے. اب یہاں ایک اور مسئلہ بھی عقیدے کا بتاتا جاؤں. جب لفظ صحابیت لگ گیا اب کوئی کسی قسم کا اعتراض نہیں رہ گیا. جن کو پتا ہے وہ صاحب علم لوگ کو جانتے ہیں. یہ مسئلہ بڑا آج کل بنا ہوا ہے لیکن بڑی خوبصورت بات ہے, باریک بات سمجھنے والی ہے. سمجھو تو ایمان بچ جاتا ہے, نہ سمجھو تو ایمان برباد ہو جاتا ہے. جب کوئی بن گیا صحابی اب اعتراض ختم ہو گیا, اب اعتراض نہیں رہا. آگے میں بتاؤں گا کیوں اعتراض نہیں, پہلے یہ بات مکمل ہو جائے. اب سرکار کے قدموں میں آیا تو مسافر جان چلی گئی تو حضور نے فرمایا اس کو غسل دو, کفن پہناؤ, اس کے جنازے میں شرکت کرو اور اعلان کر دو جو اس کے جنازے میں شرکت کرے گا اللہ اس کی بخشش فرما دے گا. اب مجھے یہ بتاؤ اس نے نمازیں کتنی پڑھی؟ کوئی نہیں. حج کتنے کیے؟ کوئی نہیں. زکوٰۃ کتنی دی؟ کوئی نہیں. سخاوت کتنی کی؟ کوئی نہیں. نفل کتنے پڑھے؟ تلاوت قرآن کتنی کی؟ کوئی عمل نہ کر سکا. صرف تعلق مصطفیٰ ہو گیا, حضور سے تعلق جڑ گیا, بہان گیا صحابی. چاہے چند لمحے کے لیے صحابی ہوا, مثال ہو گیا, لیکن وہ افضل ہے داتا علی لاہوری سے, وہ افضل ہے غوث پاک سے. اب غوث پاک بھی تو امتی ہے مصطفیٰ کی. غوث پاک کا شیڈول کیا ہے؟ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. اب ایک امتی کی حالت یہ ہے وہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھتا ہے, دوسرا امتی کچھ بھی نہیں پڑھتا. نہ پڑھنے والا پڑھنے والے سے اعلیٰ ہو گیا. ہائے ہائے نہیں توجہ یار, آپ کی نہیں توجہ. نہ پڑھنے والا پڑھنے والے سے اعلیٰ ہو گیا. اس کو اعلیٰ بنایا کس نے؟ تو پتہ چلا صحابی کو درجہ عمل سے نہیں مصطفیٰ کی نظر سے ملا ہے. اب یہ بات طے ہو گئی کہ صحابی عمل سے نہیں بنتا. توجہ ہے جی؟ ہاں جی. صحابی عمل سے نہیں بنتا. یاد کرو رافضی آپ کو پریشان کرتے ہیں, کبھی امیر معاویہ کے بارے میں بکواس کرتے ہیں, کبھی کسی صحابی کے بارے میں. تو سن لو مسئلہ, صحابی عمل سے بنتا ہی نہیں, عمل پر اعتراض ہی نہیں. فلاں صحابی نے فلاں کچھ کیا, ہمیں کیوں ضرورت ہے کچھ کہنے کی؟ صحابی عمل سے بنا ہی نہیں. عمل پر اعتراض تو تب کرو اگر عمل سے بنا ہو. یہ بنا ہی مدینے والے کی نظر سے. اب اگر کوئی اعتراض کرے تو صحابی پہ نہیں, وہ مصطفیٰ کی نگاہ پہ اعتراض کر رہا ہے. بدبختو کوئی صحابی نہیں ہو, جب لفظ صحابی لگ گیا اب اقرار نہیں ہوگا, اب ادب بھی ہوگا, پیار بھی ہوگا. ادب بھی ہوگا, پیار بھی ہوگا. اب یہ دیکھو کہ اس نے عمل کوئی نہیں کیا لیکن اتنی عزت ملی, اتنا پروٹوکول ملا کہ فرمایا جو اس کے جنازے میں شرکت کرے گا اللہ اس کی بخشش فرما دے گا. تو حضور سے تعلق کا انعام دیکھیے کیا ہے. حضور سے جڑ جانے سے اللہ راضی کتنا ہوتا ہے کہ اللہ جنت کا مجرا سنا دیتا ہے. حضور کے بارے میں جو نظریہ اور عقیدہ ہے نا, یہی بندے کو باوقار بنا دیتا ہے. خدا کی قسم, مولوی بڑا ہو, پگ بڑی پہنتا ہو, داڑھی تو نیچے ہو, لیکن حضور سے تعلق نہیں ہے تو سب کچھ بیکار ہے. لیکن اگر ایک ریڑھی لگانے والا, مزدوری کرنے والا بھی دل مصطفیٰ کو دے بیٹھا تو کامیاب ہے. سبحان اللہ. بات حضور کی نسبت سے بنتی ہے, بات حضور کے تعلق سے بنتی ہے. اب مجھے وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ سب جانتے ہیں
کہ کائنات میں کتنی کتنی عزتیں سرکار کے دم قدم سے ملی. وہی لوگ تھے جن کو جانتا کوئی نہیں تھا, جن کو جانتا کوئی نہیں تھا. اب یقین فرمائیں, یہ بھی میں کہتا ہوں سرکار کی محبت کا انعام ہے کہ نہ بھی ارادہ ہو لیکن مثال دینی پڑ جاتی ہے. غازی ممتاز قادری کا نام لیے بغیر مکمل ہی بات نہیں, خواجہ رضوی کا نام لیے بغیر بات مکمل ہی نہیں ہوتی. اب دیکھو کانسٹیبل سب سے چھوٹا ڈیزگنیشن پاکستان کا کانسٹیبل, اور جنازہ کتنا تھا. اب بتاؤ تو صحیح, وہ جنازے میں آنے والے غازی کے رشتہ دار تھے, غازی کے کیا لگتے تھے, کہاں کہاں سے آئے, کس ملک سے آئے. غازی تجھے تو شاید اپنے محلے میں کوئی نہ جانتا ہو. غازی تو قاضی تھا, تو قاری تھا, حافظ تھا, مفتی تھا, شیخ حدیث تھا, کیا تھا. اس نے کہا میں کچھ بھی نہیں تھا جب تک بکے نہ تھے, کوئی پوچھنا نہ تھا, تو نے خرید کر انمول کر دیا.